السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الملک کر رہے ہیں اور آج ہم آیت نمبر 6 سے لے کر 14 تک کریں گے۔ آئیے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور ساتھ ہی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ سورہ الملک جیسے کہ ہم جانتے ہیں ایک بہت ہی اہم سورت ہے، اس کی ہماری زندگی سے بہت بڑی ریلیونس ہے۔ یعنی ویسے تو قرآن کی کوئی بھی آیت ہم پڑھیں تو ہم اپنے ساتھ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن سورہ الملک کو ہم نے ہر رات کو پڑھنا ہے، اس کے بارے میں ہر دن سوچنا ہے، اور اس میں دیے گئے جتنے پیغامات ہیں ان کو بہت سٹرونگلی انٹرنلائز کرنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اپنے محاسبے کو بھی بہترین بنانا ہے۔ تو ہم نے جب دیکھ لیا کہ احسن عمل ہم نے کرنا ہے، اور ساتھ احسن عمل کے لیے ہمیں آسمانوں کی طرف دیکھنے کو کہا گیا، وہاں پہ غور و فکر کرنے کو کہا گیا کہ احسن عمل ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں پر اب ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ جب ہم آیت نمبر 6 کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کفر کرنے والوں کو، اور کفر کرنے والوں کی جو بات کی جا رہی ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کفر کو انڈرسٹینڈ کریں، کفر کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو ہم کسی کو بھی فنگر پوائنٹ کر کے کہہ دیتے ہیں یہ شخص کافر ہے، لیکن کفر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بات کے بارے میں معلوم ہے اور آپ اسے چھپاتے ہیں یا آپ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں، اور میں اس کو صرف سمپل ڈینائل نہیں کہتی، میں اس کو کہتی ہوں ڈینائل ڈیزاسٹر ہے۔ یعنی آپ نے کسی بات کو ماننے سے جب انکار کیا تو اپنا ہی نقصان کر لیا، کیونکہ یہ لفظ ہے کافرہ، کوئی چیز آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کو ایسے ڈھانپ دیتے ہیں
کوئی آ کر آپ سے پوچھے اور آپ کہتے ہیں اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ، جبکہ وہ وہاں پر ایک بہت بڑی ریالٹی کی طرح آپ کے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ بات سمجھنا کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم کفر نہ کر رہے ہوں۔ اب اس کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں سمجھ لیں، کیونکہ ایسے انسان کے لیے بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہے آخرت کا۔ کفر، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جانتے بوجھتے انکار کرنا ہے۔ کچھ لوگ تو ٹوٹل ڈینائل میں ہوتے ہیں، مانتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اور کچھ لوگوں کا جو ڈینائل ہوتا ہے وہ پارشل ہوتا ہے، اپنی پسند کی چیز کو لے لیا، جو اپنی ڈیزائرز کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، جیسا لائف سٹائل ہمیں چاہیے، اس سے ٹکرانا شروع ہو جائے تو وہاں پر ہم انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر خاص طور پہ انکار کس بات کا ہے؟ رب کا، اللہ کی بات کا، اللہ کو رب ماننے کا۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے پھر شرک کی طرف بہت جلدی جانا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ڈینائل جو ہوتا ہے یہ انسان کی زندگی میں بہت مشکلات لے کر آتا ہے۔ جیسے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی بھی ریالٹی کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے اپنے اندر ہی ایک انزائٹی شروع ہو جاتی ہے، ایک بے چینی کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ جب ہم کسی بات کو مانتے نہیں جو کہ حقیقت کی طرح ہمارے سامنے ہوتی ہے، تو ہماری جو مسائل ہوتے ہیں وہ لارجر دین دیئر سائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اندر ہی اندر گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس مسئلے کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کی بات بھی نہیں سننا چاہتے، ہم اپنے بیہیویئر کو بھی جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہم ہر مسئلے کے لیے دوسرے لوگوں کو بلیم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، میرا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے مرضی نیگیٹو کانسیکوینسز آ رہے ہوں، ہم انسسٹ کرتے ہیں کہ جو میرا رویہ ہے وہ درست ہے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی شخص بتاتا ہے کہ یہ جتنی بے چینیاں ہیں نا آپ کے اندر اور جتنے مسائل آپ کی لائف میں بڑھتے جا رہے ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ آپ دین سے دور ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو نہیں سمجھ رہے، آپ اللہ تعالیٰ کے لارجر پلان کو نہیں سمجھ رہے۔ آپ اس لیے اتنے بٹر ہیں، اس لیے اتنا زہر اگلتے ہیں کیونکہ آپ نے دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا، آخرت کو نہیں سمجھا۔ لیکن کیونکہ وہ ڈینائل میں ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پرسسٹ کرتے ہیں اور وہ بس وعدے کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جب میں بوڑھا ہوں گا تو حج بھی کر لوں گا، کوئی وقت آئے گا تو ٹھیک ہے میں سوچوں گا کہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اور اللہ کی بات سننی بھی ہے کہ نہیں سننی۔ لیکن اصل مسئلے کو وہ کنٹینیوس ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ میں کنونسڈ نہیں ہوں اباؤٹ دین، ریلیجن، آرگنائزڈ ریلیجن، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایگنوسٹکس ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنا ہی ایک مذہب بنایا ہوتا ہے، ایک فیبریکیٹڈ ورژن ان کے سامنے ہوتا ہے اور اس کے مطابق وہ دین کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں کہ بہت اپنے آپ کو بند نہ رکھیں، ایسی تنگ نظری کے ساتھ دین کی طرف نہ دیکھیں۔ اکثر اوقات تو دین والے لوگوں کو یہ سننے کو ملتا ہے نا کہ آپ بہت ٹنلڈ ویژن ہیں، آپ کی بڑی فکسڈ آئیڈیاز ہیں اور آپ کسی کی بات سننے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن یہ کوئی بھی ایک ایسا انسان ہو سکتا ہے جو کہ صحیح بات کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو ڈینائلز میں رہنے والا انسان، کفر کرنے والا انسان اپنی زندگی کو بہت ہی مشکل بنا لیتا ہے۔ تو گھبرایا نہیں کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ مے بی آپ کو ایسی فیلنگ ہے کہ میں فیل ہو جاؤں گا، میں نے کہہ دیا کہ میں نماز پڑھوں گا، میں نے کہہ دیا کہ میں قرآن کھول کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، کنیکٹ ہوں گا، لیکن دل میں ایک خدشہ ہے واٹ ایف آئی فیل؟ تو کوئی بات نہیں، جب آپ شروع کریں گے نا تو وہیں سے آپ کے لیے راستہ نکلے گا۔ اسی طرح سے آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوتا ہے کہ اس ڈینائل کی وجہ سے میری زندگی میں مسائل آ رہے ہیں، جیسے ہی میں نے پرابلم کے بجائے سلوشن کی طرف جانا شروع کیا، مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی، تو یہ ڈینائل بھی کم ہوتا جائے گا اور ساتھ ساتھ میرے مسائل جو ہیں وہ بھی حل ہوتے جائیں گے۔ اس میں کسی نہ کسی مربی یا مینٹور کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے ہیں جن کی زندگی بہت ہی بے راہ روی پہ چل رہی ہوتی ہے، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہر بات میں ایک غلط لاجک لے کر آتے ہیں، لیکن ان کو بہت اچھے ایسے استاد مل جاتے ہیں، ایسے رول ماڈلز مل جاتے ہیں، ایسے مربی مل جاتے ہیں جو انہیں گائیڈ کرتے ہیں پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ تو
تو ہمیں اپنے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور ارد گرد ایسے افراد کو ڈھونڈنا بھی چاہیے جو اس ٹائم اینڈ ایج میں ہمیں ہمارے دین کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں بھی مدد دیں، ساتھ ساتھ ہمارے لیے ہر بات کو ریلیٹیبل بنائیں. یعنی دین کا حلیہ نہیں ہمیں بگاڑنا، ہمیں ایسے افراد کے ساتھ اپنے کنیکشن کو سٹرونگ نہیں کرنا جو کہ ہمیں ہماری مرضی کا دین دے دیں. یعنی ہمارا جو لینس فٹ ہوا ہے نا دماغ میں، اس کے مطابق بتائیں کہ کچھ نہیں ہوگا، جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کرو، اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے. ہمیں قرآن مجید کو ویسے پڑھنا ہے، اللہ کے کلام کو اس طرح سے سمجھنا ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمایا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پریکٹس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس کو پریزنٹ کیا، اور پھر صحابہ کرام نے انہی باتوں کو پریکٹس کرتے ہوئے آگے جنریشن آفٹر جنریشن پہنچایا. اور ہر دور میں ایسے علماء، ایسے مینٹورز ہمیں مل جاتے ہیں جو ہمارے ان ڈینائلز کو بریک کرتے ہیں، ہمیں کفر کی حالت سے نکال کر اس روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں، وہ انلائٹنمنٹ دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان مشکلات سے نکال سکیں. کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ کفر اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی سوچوں کے اندر وسواس ہوتے ہیں، خلل ہوتے ہیں. آج کے دور میں جن کو کوگنیٹو ڈسٹورشنز کا نام دیا جاتا ہے، سوچوں میں ہی اتنے مسئلے ہیں، اتنے گھیراؤ ہیں، جس کی وجہ سے جو کام کرنے والا ہے وہ ہم کر نہیں پاتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں بار بار ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ ایک زندہ اور مردہ انسان جیسے برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک انسان جو کہ صاحب ایمان ہے اور جو کفر کر رہا ہے وہ کسی صورت میں بھی برابر نہیں ہے. تو جب بھی ہم کسی بھی مجلس میں بیٹھ کر اپنی طرف سے اس طرح کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں کہنا، یہ چند کوئی گروپس ہیں، کوئی کلٹس ہیں، یا کوئی ایسے علماء ہیں جو بہت ریجڈ ہیں جو ہمیں ڈراتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی وضاحت سے ہر بات کو بیان فرما دیا ہے. یہاں پر ایک اور سوال بھی بہت زیادہ آتا ہے، اور خاص طور پہ جو ینگ بچے بچیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو، ابھی مجھ سے یہ کیا نہیں جا رہا، ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، تو کیا یہ بھی کفر ہوگا؟ ان اے وے تو یہ کفر ہی ہوگا کہ آپ ڈینائی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ حقیقت ہے، آپ کے دل کے اندر سے آواز آتی ہے اور آپ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن ایک وہ انسان ہوتا ہے جو جانتا ہے اور فلیٹلی ریفیوز کرتا ہے، مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے کچھ بھی آپ مجھے بتا دیں، میں نے نہیں کنونس ہونا اور میں نے یہ کام نہیں کرنا. ہم اس کیٹیگری میں ان لوگوں کو رکھتے ہیں جس کا ان آیات میں ذکر ہو رہا ہے. لیکن ایک وہ انسان ہوتا ہے جو کوشش کر رہا ہے، ہر دن اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہ رہا ہے، وہ پلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، مجھ سے بھی نہیں کیا جا رہا، لیکن میں دعا بھی کر رہا ہوں، کوشش بھی کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ میں اپنے آپ کو بہتر بناؤں. ایسا انسان جو ہوتا ہے نا، اس کے دل میں وسعت ہوتی ہے اور وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. تو ایسے انسان کو یہ گلٹ لینے کے بجائے کہ مے بی آئی ایم آلسو کافر، کیونکہ جس دن آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اچھا میں بھی اس کیٹیگری میں آتا ہوں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ جو ایفرٹ کرنی ہے نا اس کو بلاک کر دیں گے. تو آپ اپنے آپ کو ہمیشہ یہ بتائیں کہ مجھے کانسٹنٹ لرنر رہنا ہے، ہر دن میں نے سوچنا ہے کہ میں نے کیا نئی بات سیکھنی ہے، اور جو بھی نئی بات سیکھنی ہے اس کے مطابق میں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. اور جتنا زیادہ آپ اس طرح سوچیں گے تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ جو بھی ڈینائلز ہیں، چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں آپ کی زندگی میں، وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ آپ کے جو لائف ایکسپیرینسز ہیں نا، آپ نے ایک آیت پڑھی، آپ نے اس کے مطابق سمجھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ اس پہ کیسے عمل کیا جائے گا، اور آپ نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا شروع کیا، آپ کی زندگی ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جاتی ہے، بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو وہ باتیں سمجھ آتی ہیں، ان باتوں کی حکمتیں سمجھ آتی ہیں جو پہلے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. اور ایسا ہی کرنے سے پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ایک سٹیپ آگے لے جاتا ہے. اور اسی سے پھر آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی میں وہ ایمان کی روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اپنے لیے ایک فارمولا بنا لیں. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کوئی بات قرآن مجید میں آپ نے پڑھی، احادیث کے ذریعے آپ کو پتہ چلی، کسی عالم دین نے آپ کو بتائی، بہت آپ کو ہارڈ ہیٹنگ لگی کیونکہ آپ بالکل اس کے منافی ایک رویہ دے رہے تھے، تو یہ نہ کریں کہ اس آیت کو ڈینائی کریں، اس حکم کو کہیں کہ نہیں 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 یہ پاسبل نہیں ہے. جیسے آج کے دور میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا نعوذ باللہ کوئی نیا ورژن آنا چاہیے، کیونکہ آج کل کے دور میں اپلیکیبل نہیں ہے بہت ساری باتیں.
لیکن جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اپنے اندر کی جتنی ڈسٹورشنز ہیں ان کو اٹھا کر کہیں سائیڈ پہ رکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ الحمدللہ اللہ کا کلام ہر دور میں اپلیکیبل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرائض دیے ہیں ان کو ہر دور میں ہم پورا کر سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں باتیں بتائی ہیں جن سے اپنے آپ کو روکنا ہے اس سے ہم ہر دور میں اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے، تھوڑے سے اپنا یہ وزڈم عقل استعمال کرنی ہے جس کے لیے ہمیں بار بار دعوت بھی دی جاتی ہے، اور اپنے آپ کو کہیں پہ ٹھہرانا ہے، اس طرف لے کر جانا ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ کام کرنا کیسے ہے، کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ تو جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ابھی مجھے مشکل لگ رہا ہے لیکن لیٹ می اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ، اور مجھے کچھ پلاننگ کرنی ہے اپنی زندگی میں کہ کیسے اس کام کو میں پریکٹس کروں، تو پھر آپ دیکھیں انسان کے لیے راستے کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے نا کہ جو بھی ہم پلاننگ کرتے ہیں پہلا جو اس کا سٹیپ ہوتا ہے ہم اپنے دماغ میں اس کا ایک پورا ماڈل بناتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو پیپر پہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ اگر ہم نے اپنے دماغ میں ایک صحیح ماڈل کنسٹرکٹ کر لیا تو پھر دیکھیں آگے کی زندگی انشاءاللہ اتنی مشکل نہیں رہتی۔ تو یہاں پر ایک بہت ہی اسٹرکٹ وارننگ کی بات کی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی لطیفے نہیں ہونے چاہیے، یا اتنی سی بات پڑھنے کے بعد قرآن مجید کو بند نہیں کر دینا چاہیے کہ ہائے اللہ ہمیں تو ڈرایا جا رہا ہے، بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں کوئی کفر تو نہیں ہے۔ پھر ہم آیت نمبر جب 7 کو دیکھتے ہیں تو اس میں اب تھوڑی سی زیادہ ویژول ڈسکرپشن آ رہی ہے کہ اس جہنم میں ہونے کیا والا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ لوگ اس بات کو بہت ہی کیجولی لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بھئی دنیا انجوائے کر لو، کیونکہ دیکھیں ہمیں کیا پتا کہ آگے کچھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کچھ ملنا ہے کہ نہیں ملنا، یہاں کے تو مزے لوٹ لیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ذرا سوچ سمجھ کر ایسی باتیں بولیں اور ایسے فیصلے کریں، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ جب لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا تو وہ کیا سنیں گے وہاں پر؟ شہیقم وہی تفور۔ شہیق جو ہوتا ہے ایسا ساؤنڈ ہے جو بہت ہی خوفناک ہے، اور اس میں جیسے گدھے کی آواز ہوتی ہے نا، یا آگ کا جو جلنا ہوتا ہے، اس ساؤنڈ کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ یعنی آپ کہیں ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں اور ایک دم آپ کو لگے کہ کہیں بہت بڑی آگ لگ گئی ہے اور اس کی کوئی آواز آ رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنا خوف و ہراس آتا ہے۔ یا اسی طرح کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دم سے آپ کو وہاں پہ ایک گدھے کی بہت زیادہ ایک آواز آتی ہے، تو نوائز جو ہوتا ہے، وہ جو ساؤنڈ ہوتا ہے اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہوتا ہے، اور ساؤنڈ کے جو امپیکٹ ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سائنٹسٹ نے اس میں بہت زیادہ ریسرچ کر کے دیکھا ہے کہ جو ان پلیزنٹ ساؤنڈ ہوتا ہے، جو ہمارے کانوں کو اچھا نہ لگے، وہ ہمارے اندر ایک نیگیٹو ایموشن جو ہوتا ہے وہ شروع کر دیتا ہے، اور جب بھی ہم کوئی بھی ان پلیزنٹ ساؤنڈ سنتے ہیں تو اس سے یہ پروسیس ہو کر ہمارے اندر جب بات جاتی ہے تو ہمارا جو ایموشنل سینٹر ہے جس کو ہم امیگڈلا کہتے ہیں، وہاں پر غصہ بھی ہوتا ہے، فیئر بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے اور جذبات ہیں، تو نیگیٹو جذبات بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقاعدہ اس پہ بھی ریسرچ ہوئی ہے کہ بہت سارے ایسے ساؤنڈز ہیں دنیا میں جو کہ بہت ان پلیزنٹ ہیں، اور جب بھی لوگ ان ان پلیزنٹ ساؤنڈ کو سنتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کا جو ان پلیزنٹ ساؤنڈ ہے وہ تو اس ساؤنڈ کا جو کہ وہاں پر آنے والا ہے اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو ویژولائز کریں، یعنی آپ دیکھیں لوگ تو ٹریفک کے ساؤنڈ سے ہی گھبرا جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ اپنا گھر نہیں بنانا چاہتے جس کے قریب کوئی مین روڈ ہے، وہ کہتے ہیں ہر وقت شور ہوگا، میری تو نیند ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج کل بچے ہیڈ فونز لگاتے ہیں نوائز کینسلیشن والے، کہ جی ہم نے تو اس طرح سے اپنا جو کچھ بھی سننا ہے کہ ہمیں باہر کی کوئی آواز ہی نہ آئے، ہمیں سمجھ ہی نہ آئے۔ لوگ ساؤنڈ پروف کمرے اور گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو اذان کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس گلی محلے میں گھر نہیں لینا جہاں پر اذان کی آواز آ رہی ہے، جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو آواز شہیقم وہی تفور، ایسا چیخنا چلانا ہوگا۔ اب اس انٹینسٹی کو تھوڑی دیر کے لیے محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں اس انسان نے انکار کیا، ڈینائل میں رہا، دنیا بھی بہت بے چین گزری، بے بسی میں گزری، باتیں نہیں سمجھ آ رہی تھیں، زبان سے بھی زہر ہے، کسی جگہ پہ ٹھہراؤ نہیں ہے، ریسٹلیسنس ہے اور بے چینیاں ہیں،
ان کو دبا رہے ہیں، ان کو سپریس کر رہے ہیں. اور اب جو آخرت کی منزلیں شروع ہوئی ہیں تو آتے ہی سب سے پہلی نیوز آپ کو کیا بریکنگ ملی ہے وہاں پہ کہ جی آپ تو جہنم میں جا رہے ہیں. اور جب جہنم میں پہنچے ہیں تو وہاں پر بھی کیا ہے، جو ساؤنڈز آ رہے ہیں وہ ہی اتنے خوفناک ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا کرنا کیا ہے. استغفر اللہ. اور پھر وَهِيَ تَفُورُ، وہ جو ساؤنڈز ہیں، وہ جو آگ ہے وہ ایسے جوش کھا رہی ہے. جیسے آپ دیکھیں آپ کوئی ہنڈیا چڑھاتے ہیں اور چولہے پہ ہے اور اس کے اوپر ڈھکن ہے، اور اگر وہ ابلنا شروع ہو جائے اندر سے تو وہ جو آواز آتی ہے ابلنے کی، یا آپ نے پریشر کوکر میں کوئی کھانا رکھا ہوا ہے اور وہ بالکل سیلڈ ہے، اور جب آپ تھوڑا سا اس کا سیل ہٹاتے ہیں اور وہ جو پریشر ریلیز ہوتا ہے، تو وہ جو پریشر، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کی ہولناکی کیا ہے اس وقت کی، کہ اوپر سے بھی آپ پریشر میں آ رہے ہیں، نیچے سے بھی پریشر ہے، سائیڈز پہ بھی بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو آپ کو بہت خوف اور ہراس کی طرف لے کے جاتا ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ آپ کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. اور پھر یہ بات بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 8 کو دیکھا جائے کہ قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے غصے سے. یہ جہنم کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ جہنم کا کیا ہے، تکاد تمیز من الغیظ. اس قدر جہنم کے اندر اس وقت غصہ ہے کہ انسان اس کو سہ نہ پائے. تو یہ دیکھیں جو ان پلیزنٹ ساؤنڈ ایک آ رہا ہے، ایک آگ کا آ رہا ہے، پھر وہاں پہ لوگوں کا بھی شور آ رہا ہے، پھر جہنم کا شور آ رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی شور کی وجہ سے وہاں پہ جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں وہ کس نیچر کے ہیں کہ وہ ان کا وہاں پہ غصہ ہے جو کہ دیکھا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ جب بھی کوئی جماعت اس میں ڈالی جائے گی، یہاں پہ پھر ورڈ کو دیکھیں، فوج کہا گیا ہے، یعنی گروپس ہوں گے، بڑے بڑے گروپس ہوں گے. ان بڑے بڑے گروپس کو جب اس میں ڈالا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا، اور ان کے وہاں پہ جو نگران کھڑے ہیں وہ سوال کریں گے. اور سوال کیا کیا جائے گا، الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا. بہت ہی ایک حیران کن سوال ہوگا وہاں پر. یعنی کہ جہنم کے لوگ جو ہیں، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ان کو کسی نہ کسی لیول پہ یہ وارننگ دی گئی تھی. نذیر کے ورڈ کو بھی ہم تھوڑا سا سمجھیں گے کہ کس کو کہا جاتا ہے. یعنی اکثر اوقات جب آپ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو وہاں پہ یہی آتا ہے کہ ڈرانے والا، لیکن نذیر انذار سے ہے. ایسی وارننگ کسی کو دینا، ایسا کسی کو سمجھانا، اس میں اس وارننگ کی سینس کو امپیکٹفل بنانا. ڈرا تو آپ رہے ہیں، بتا تو رہے ہیں کہ لک آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، دیکھو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو. لیکن وہ جب آپ سمجھا رہے ہیں تو دوسرا انسان اس کا امپیکٹ لے رہا ہے. تو قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کسی بات کے بارے میں بھی احساس دلایا گیا، بتایا گیا کہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے، اس کے معاملے میں آپ محتاط ہو جائیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، تو وہاں پہ جو وارننگ ہوتی ہے نا وہ انسان کو ضرور سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. تو یہاں پہ یہ بات کہی گئی کہ جہنم کا جو وہاں پہ دروغہ ہوگا وہ وہاں پہ پوچھے گا کہ کوئی نہیں آیا آپ کو ڈرانے والا، کوئی نہیں ایسا شخص آیا جس نے آپ کو یہ بات بتائی کہ آپ کی زندگی جو ہے کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو کیسے بچانے کی ضرورت ہے. اور جواب میں وہ کیا کہیں گے، آیت نمبر 9 کو دیکھیں. قالوا بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، آیا تھا ہمارے پاس ایک ڈرانے والا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، لیکن کیا ہوا کہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے اس کی بات نہیں سنی اور ہم نے نہیں مانا کہ جو کچھ بھی اللہ نے نازل فرمایا. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی، ہمیں کیا پتا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں، ہمیں کیا پتا کہ خود چیزیں خود سے بن گئی ہوں، ہمیں کیا پتا کہ ایولیوشن کا یا سائنٹیفک پروسیس کچھ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ایک سیل سے ہی آگے پہلے بڑھتا گیا ملٹی سیلولر اور پھر بندر اور بندر سے انسان بن گیا ہو. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تھیوریز جو ہیں وہ گھڑ لی اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس کو سمجھنے سے انکار کر دیا. اور اسی لیے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ کون سے تھے کہ جو کہ فی دلال کبیر، بہت ہی بڑی گمراہی میں تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم والوں میں سے ایک شخص کو بلایا جائے گا جو اہل دنیا میں بہت زیادہ نعمتیں رکھتا تھا. تو جہنم میں ایک غطہ دے کر اسے پوچھا جائے گا
کیا تم نے کوئی بھلائی یا نعمت دیکھی؟ اور وہ شخص کہے گا میرے رب کی قسم نہیں. یعنی دنیا کی وہ سب باتیں بھول جائے گا اس وقت کہ جو کچھ اس کے پاس وہاں پلیئرز تھے، جن باتوں پہ وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا تھا، جن چیزوں کو وہ گیو اپ نہیں کرنا چاہتا تھا. تو یہاں سے بہت سے امپورٹنٹ میسیجز ہمیں پتہ چل رہے ہیں. ایک تو کیونکہ یہاں بات ہوئی ہے گروہوں کی، فوج کی، تو ہمیں ضرور دیکھنا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیسے لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں، کن لوگوں کی کمپنی میں رہتے ہیں. کیا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ہر وقت جو کہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، کفریہ باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر بھی ان کے اثرات آئیں گے نا. یعنی ایک بہت امپورٹنٹ فارمولا دیا جاتا ہے، یو آر سم آف 5 پیپل یو ہینگ آؤٹ ود. جو 5 افراد ہیں جن کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں، اگر آپ ان کی کچھ بھی کوالٹیز لکھیں، چاہے وہ اچھی ہیں یا بری ہیں، جو خاصہ ہے ہر ایک اس شخص کا، 5 افراد کے آپ نے وہ کوالٹیز لکھ لیں، ان میں جو کامن باتیں ہوں گی وہ آپ میں بھی موجود ہوں گی. تو یہاں پر اس بات کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. نمازی لوگ ہوں گے تو ہم بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، اور اگر وہ دنیا کی ہی باتیں کرتے ہیں تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہر وقت دنیا کی باتیں کر رہے ہوں گے. دین کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ہم بھی کسی نہ کسی طرح اس میں انگیج ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر وہ دین کی عزت کرتے ہیں، دیندار لوگوں کی عزت کرتے ہیں، دین کے مطابق کوئی دنیا میں رہتے ہوئے کنسٹرکٹیو پلانز بناتے ہیں، تو ہمارا مائنڈ سیٹ بھی کنسٹرکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہاں پر ہم نے اپنے آپ کو اس معاملے میں بہت محتاط کرنا ہے. بہت سے لوگ جب یہاں پہ یہ جو فوج والا لفظ آیا نا کہ بہت بڑے بڑے گروہ ہوں گے، تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے، یعنی یہاں پر اگر لمیٹڈ نمبر آف پیپل ہیں جو کہ دین کو فالو کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہمیں ارد گرد افراد نظر آتے ہیں، میسز نظر آتے ہیں جو کہ دین کو فالو نہیں کر رہے، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ سب جہنم میں چلے جائیں؟ یہ تو ہماری سوچ ہے نا، دنیا کے حساب سے جو ہم نے 2+2 کی کیلکولیشن کی، وہاں سے یہ سوچ نکال لی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بات بھی مشکل نہیں ہے. جیسے کہ سورہ قاف کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. وہ دن جب کہ جہنم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم بھر گئی، تو جہنم کیا جواب میں کہے گی، کچھ اور بھی ہیں، مزید ہیں تو ان کو بھی دے دو. جب بھی میں یہ آیت پڑھتی ہوں تو میرے دماغ میں، جیسے گھر میں گھریلو خواتین ہیں وہ تو بہت ایکسپیرینس کرتی ہیں، وہ والی ایک پکچر آتی ہے. پکچر کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ ساگ یا پالک لے کر آئیں اور آپ نے 1-2 گٹھیاں تھیں، آپ نے دیچکی میں ڈالی اور ان کو آپ نے پکانا شروع کیا. کہاں پر وہ پورا اوپر تک بھرا ہوا ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے بالکل تھوڑا سا رہ جاتا ہے نیچے، اس میں اور بھی اب آپ ساگ اور پالک ڈال سکتے. تو انسان بھی لگتا ہے ایسے ہی ہوگا کہ جہنم میں جب ان کو پھینکا جائے گا اور جو کچھ ان کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ ودن اے ویری شارٹ ٹائم ایبزارب ہو جائیں گے، اور جہنم ریڈی ہوگی کہ اور بھی ہیں تو بھیج دیا جائے. تو ہم کسی ایسی خوش فہمی میں نہ رہیں، ایسی غلط فہمی میں بھی نہ رہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونے والا اور کہاں پہ ان سب لوگوں کو ڈالا جائے گا. یہ تو ویسے ہی شاید ریلیجس لوگ جو ہیں وہ ڈراتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کلیئرٹی سے یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ یہ سب کچھ جہنم میں ہونے والے معاملات ہیں. یہ بھی یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ جو بات ہوئی تھی کہ جہنم جو ہے وہ غضب میں ہوگی، غصے میں ہوگی. کیوں غضب ہوگا، کیوں غصہ اس کا ہوگا؟ ایک تو یہ بات ہے کہ ہم نے رانگ چوائس کی، غلط ہم چوائسز کرتے رہے، جو کرنے والے کام تھے وہ ہم نے نہیں کیے، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، غلط طریقے سے ہم نے سارے رویوں کو اپنی زندگی میں رکھا. تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو اس معاملے میں بھی بہت محتاط رکھنا ہے. پھر ہم اس کے ساتھ دیکھتے ہیں آیت نمبر 9 کو. اگر آپ دیکھیں جب ہم نے اس کو پڑھ لیا کہ اس میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں کچھ پرنسپلڈ پاتھ اپنی زندگی میں رکھنا ہوگا. پرنسپلڈ پاتھ رکھیں گے تو پھر ہمیں فائدہ ہوگا. یعنی اصل ایشوز جن کو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ڈینائل نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو سن کر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہم لاسٹ نہ ہو جائیں. اور پرنسپلڈ اپروچ انسان کی زندگی میں کہاں سے آتی ہے؟ جب انسان قرآن پڑھتا ہے، احادیث کا مطالعہ کرتا ہے، سائنسز کو بھی دیکھتا ہے کہ اس میں کون سی بات صحیح ہو رہی ہے، ایکسپرٹس کی جائز باتیں بھی سنتا ہے، اور جو یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں ساتھ ساتھ لے کر پریکٹس کرتا ہے.
اب ایسا انسان جس نے کفر کیا اور جس نے جہنم کی ہولناکیاں دیکھیں اور ساتھ اس کو یہ ریگریٹس بھی شروع ہو گئے کہ جو ہمیں یہاں وارننگز مل رہی تھیں اس پہ کوئی توجہ نہیں دی، تو آیت نمبر 10 ان کی مزید کیفیت بیان کرتی ہے کہ وہ کہیں گے کہ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، وہ کہیں گے کہ اگر ہوتے ہم سننے والے اور سمجھنے والے تو ہم اس بھڑکتی آگ میں نہ آتے۔ اب وہاں پہ ان کو ریگریٹس کس طرح کے ہوں گے کہ انہوں نے ایکٹیو لسٹنگ کیوں نہیں کی، سننے والے اور عقل کو استعمال کرنے والے۔ تو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کام کرنا ہے؟ ایک تو ہمیں حق بات کو سننا ہے، حق بات کو سننے سے کبھی بھی انکار نہ کریں، یعنی جہاں پر بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ کا کلام بتایا جا رہا ہے یا ساتھ ہمیں احادیث کے بارے میں غور و فکر کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو ہم اپنے وہ جو جذبات ہوتے ہیں یا وسوسے ہوتے ہیں یا ایون جو شیطان کی طرف سے ہماری طرف کچھ ایسی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، سوچیں آ رہی ہوتی ہیں، ان سب کو سپریس کر دیں اور سوچیں کہ مجھے حق بات کو سننا ہے، اس کے لیے مجھے ہمیشہ ریڈی رہنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا اپنے کرٹیکل تھنکنگ، انالیٹک سکلز کو بھی تیز کریں اور اپنی عقل کو استعمال کریں، یعنی عقل بھی ہماری جو ہے ہمیں بتانا شروع کر دیتی ہے کہ کون سا معاملہ جو ہے وہ درست ہے، کیونکہ یاد رکھیں جب ہم جینوئن لسننگ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، ہمارے ریلیشن شپ بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی بہتر ہوتی ہے مسائل کی، اپنے جھگڑوں کو بھی ہم ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم اپنی ایکوریسی کو بھی امپروو کرتے ہیں، یعنی ظاہر آپ سن رہے ہیں کسی کی بات تو پھر اس کے مطابق آپ فیصلے یا جو بھی انٹریکشنز ہوتی ہیں ان کو بہتر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایکٹیو لسٹنگ کیسے کی جاتی ہے؟ سنت کا طریقہ کیا ہے؟ جب بھی ہم سے کوئی بات کر رہا ہو یا کسی کی بات ہم نے سننی ہو تو ہم اس کی طرف اپنا پورا ایک جو باڈی پوسچر ہے وہ اس کی طرف رکھیں، جو محرم ہو یا جو جہاں پہ اجازت ہے دین کی طرف سے وہاں پراپر آئی کانٹیکٹ کریں، اسی طرح پوری توجہ دیں، اپنے دماغ کو کھلا رکھیں، اس وقت جواب نہ سوچیں کہ اچھا یہ شخص جو بول رہا ہے اس کے جواب میں نے یہ کہنا ہے، بلکہ پوری بات کو اچھی طرح سے انٹرنلائز کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو اس کی وضاحت طلب کر لیں، اور اگر کوئی چیز ہمیں نہیں بھی درست لگ رہی تو فوراً ریئیکٹیو ہو کر اس کے لیے کوئی ایک دم نیگیٹو جملہ نہ بولیں، بلکہ کہیں کہ اچھا لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ، اور واقعی اگر آپ نے کوئی تحقیق کیا اور آپ کو وہ بات ابھی بھی درست نہیں لگتی تو پھر احسن طریقے سے دوسرے انسان کو بتایا جائے۔ اور آج کل کی ایکٹیو لسٹنگ بہت زیادہ متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے، جو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک سیل فون ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ یا آئی ایم لسننگ، اس طرح کا رویہ ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، فون کو نیچے رکھ کے انسان اپنے آپ کو اس ایڈکشن سے نکال کر وہ جو ریالٹی ہوتی ہے اس میں لا کر بات کو صحیح سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر آیت نمبر 11 میں بات آتی ہے تو وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا، اور دوری ہے فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور دوری ہے یعنی لعنت ہے ایسے ساتھیوں کے لیے جو کہ بھڑکتی آگ کی طرف ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ دس از اے لاسٹ اپرچونٹی نا، یعنی ان کے پاس ایک موقع تھا کہ زندگی میں رہتے ہوئے وہ یہ سوری بولتے، اپنے ڈینائل کو بریک کرتے، کفریہ باتیں نہ کرتے اور احسن عمل کی طرف آتے، لیکن نہیں، انہوں نے کیا کیا کہ دنیا میں تو جو کچھ مزے کرنے تھے، جو سو کالڈ مزے تھے وہ لیے اور آگے بڑھ گئے، اور آخرت میں جب آئے اب وہ ریگریٹس کے ساتھ ہیں، کیونکہ ریالٹی سامنے آ گئی ہے نا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنی یہ بٹر کنفیشن ہے، بات بھی مان رہے ہیں لیکن اب وہ ریزلٹس بھی جو وہ چاہ رہے ہیں کہ اب شاید ان کو معاف کر دیا جائے، اب یہ نہیں ہو سکتا، اب اٹ از اے لاسٹ اپرچونٹی، اب وہاں پر ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک بات ہوئی ہے جہنم والوں کی، اور آپ سوچیں کہ رات کے وقت جب انسان پریشان ہی ہوتا ہے نا، سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اب میری زندگی کس رخ جا رہی ہے، کیا کیا معاملات ہیں، کن چیزوں کے بارے میں مجھے سوچنا ہے، اور انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ اچھا اگر میں نے کسی بات کو ڈینائی کیا تو یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے۔ انسان ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھے کہ میں نے وہ جو نصیحت کرنے والے میرے ارد گرد ہیں، میرے غم خوار ہیں، میرے ساتھ سنسیئر لوگ ہیں، ان کی بات کو میں نے کیسے سننا ہے۔ اب آیت نمبر 12 سے 14 تک ہمیں ایک دوسرا پرسپیکٹو بھی بتایا گیا، ان الذین یخشون ربہم، کچھ لوگ ان میں ایسے بھی ہیں جن میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ٹرانسلیشن میں ورڈ ڈر کا ہی آتا ہے، لیکن خشیت ایسا ڈر ہوتا ہے جو علم کے ساتھ آتا ہے،
یعنی جب آپ کسی کے بارے میں جانتے ہیں، کسی حقیقت کو سمجھتے ہیں، وہ جو ڈر ہوتا ہے اس کو خشیت کہتے ہیں، کیونکہ اس میں صرف ڈر نہیں ہوتا، یہ کوئی فوبیا نہیں ہے، یہ ایسا ڈر نہیں ہے جو آپ کو کسی سے دور کر دے، اوائیڈنس میں لے جائے، آپ کے ہائے 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 فلاں شخص آ رہا ہے، وہ بات کرنے لگا، چلو چھپ جاؤ اس سے. نہیں، یہ وہ ڈر ہوتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ کیا ذات ہے، کیا ہستی ہے، اور مجھے اس کی بات سننے کا کیا فائدہ ہوگا، اور میں نے اپنے کاموں کو کیوں درست کرنا ہے اور کس لیے کرنا ہے. یعنی آپ اس ڈر کی وجہ سے ایک بہتری کی طرف جاتے ہیں، اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی خشیت ہم سب کے دل میں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یہ بڑائی ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ وہ ہمارا رب ہے، الخالق، المالک، المدبر. اور بات یہ کہ جو ادھر ایک اور امپورٹنٹ نکتہ آ رہا ہے کہ ایک تو خشیت ہو رب کی، اور وہ کیا ہے؟ بالغیب. یعنی یہ جو ڈر ہے وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، یہ آؤٹ آف آور ایکسپیرینس ہے. جیسے ابھی ہم نے یہ اتنا بڑا ایک ٹائم فریم گزارا کووڈ کا، جس میں کووڈ کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن لوگوں نے ایکسپیرینس کیا، اور اس ایکسپیرینس کی وجہ سے آپ دیکھیں جو انسٹرکشن دی جاتی تھیں، ماسک پہننا ہے، ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہے، گھروں سے نہیں نکلنا ہے، وہ ہم نے سب کچھ کیا، کیونکہ جو ایکسپیرینسز آ رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ کچھ ایسے جراثیم ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل آ رہے ہیں. تو خشیت جو اللہ تعالیٰ کی ہے اور غیب کے ساتھ ہے وہ بھی یہ ہے کہ ہمارے سامنے کچھ ریالٹی نہیں سمجھ آتی، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے. ہم جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں ہمارے دل سے آواز آتی ہے کہ ایسا کلام دنیا میں نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، ہم موت کے بعد یہ نہیں اسیس کر سکتے کہ قبر میں کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، فرشتے کس طرح آتے ہیں. یہ سب باتیں جو غیب کا علم ہے ہمیں قرآن مجید اور احادیث کے ذریعے ہی بتائی گئی ہیں. لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہی ہے، کفر سے نکلنے کے لیے اس بات کو ہائی لائٹ کر لیں کہ اللہ کی خشیت لے کر آنی ہے اور غیب کو ماننا ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے و اجر کبیر. دو باتیں یہاں پہ امپورٹنٹ بتائی گئی ہیں. اگر ہم اس کو بھی سمجھنے کی ذرا کوشش کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اللہ کی بخشش کی طرف لے کر جانا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک کپڑا آپ کا گندا ہوتا ہے نا، تو آپ پہلے اس کو دھوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو پریس کرتے ہیں، پھر استری کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پہلے مغفرت رکھی ہے، پہلے معافی رکھی ہے. کہ ایک وہ کافر تھا جس کو سب کچھ پتا تھا، وہ اس کو ڈھانپتا تھا اور اس کو ڈینائی کر دیتا تھا. ایک رب کی ذات ہے، اس کو بھی سب کچھ پتا ہے ہم کیا کیا گناہ کرتے رہے ہیں، کیا کیا ہم سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں، کیا بلنڈرز ہوتے رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کور کرے گا اور ہمیں معاف کر دے گا. کیوں معاف کر دے گا؟ اس لیے کہ یہ خشیت تھی، اللہ کے بارے میں ڈینائل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی بہترین کوشش کی جا رہی تھی. ہر وقت یہ سٹرگل تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد اجر کبیر، بہت بڑا اجر جس کی بات کی گئی ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ جو خشیت ہے یہ ہمیں ڈیرنگ بناتی ہے، غلط ایریاز میں ڈیرنگ نہیں بناتی. ہمیں ڈیرنگ بناتی ہے کہ ہم علم بھی حاصل کریں، ہم اس حکمت کے مطابق فیصلے کریں، اپنے سکلز کو بھی ڈیولپ کریں، اور پرابلمز، اپنے مسائل جو ہیں ان سب کو حل کرنا شروع کریں. تو جب انسان اپنے آپ کو اس معاملے میں بہت محتاط بنا لیتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے انعامات بھی آتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں ایک بیلنس دکھایا گیا. آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کفر کی زندگی گزار لیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو تو پھر یہ کام تو کرنا پڑے گا نا، غیب کو بھی ماننا پڑے گا. ان سین نہیں ہے ہمارے سامنے. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا بلائنڈ فیتھ، یہاں پہ کہا گیا ان سین، یعنی وہ چیز موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس فرق کو ہم نے سمجھ کے پھر آگے بڑھنا ہے. اور پھر آیت نمبر 13 میں آ رہا ہے، اور چھپاؤ اپنی بات یا اس کو ظاہر کرو، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھید کو. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی جسے کہتے ہیں بات چھپی نہیں ہوئی. چاہے ہم ہسٹری ڈیلیٹ کر دیں، چاہے ہم پاس کوڈ لگا دیں، اللہ تعالیٰ ہر بات کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہماری سوچوں تک پہنچ جاتا ہے. وہ جو سیلف ٹاک ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، وہ جو فیصلے ہم کر رہے ہیں سیلف ٹاک کے، وہ بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی ایک آنکھ کا اشارہ بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بات چھپی نہیں ہوئی ہے. وی آر لائک ٹرانسپیرنٹ فار ہم.
جو بھی ہم چھپانا چاہیں ہم کچھ بھی اپنے رب سے نہیں چھپا سکتے. تو ہماری جو نیت ہے، ہماری جو سٹرگلز ہیں، ہماری جو بلاکس ہیں، وہ سب ہمارے رب کو پتہ ہے. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری پرسنلائزڈ زندگی کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس کے مطابق پلان دیتے ہیں. یعنی ہمارا جو حساب کتاب بھی ہونا ہے ایسے تھوڑی ہونا ہے کہ یہ 1000 لوگ ہیں ان میں سے اس کو پک کر کے جنت میں ڈال دو. ہر ایک اپنا حساب ہے، ہر ایک اپنی سٹرگلز ہیں، ہر ایک اپنی زندگی ہے. وہ اپنے رب کو ہی اس کا جواب دہ ہے کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا. اسی لیے آپ اگر آیت نمبر 14 کو دیکھیں اس میں کیا آ رہا ہے، کیا نہیں وہ جانے گا جس نے پیدا کیا، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. 2 خوبصورت ترین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، لطیف ہے اور خبیر ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ جانے؟ اب خبیر سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ الخبیر جو بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم، خبر رکھنے والا ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہے ہر معاملے میں. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایک بات ڈاکیومنٹڈ ہے پاسٹ کی. جو ہم اس مومنٹ میں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بھی خبر رکھتا ہے. اور اسی طرح سے جو فیوچر میں ہونے والا ہے ہمارا رب اس کی بھی خبر رکھتا ہے. تو ایک ایک بات اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے بالکل اپ ڈیٹڈ ورژن کے ساتھ. اس بات کو سمجھنے کے لیے نا کبھی کسی بڑے بھرے ہوئے بازار میں جائیں یا مارکیٹ میں جائیں جہاں لوڈڈ ہیں لوگ، اور ان کو دیکھ کر سوچیں میں تو ان میں سے کسی کو نہیں جانتی، مجھے کسی کے بارے میں نہیں پتا، لیکن ہمارے رب کو ہر ایک کے بارے میں پتہ ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ہر بات ہمارا رب جانتا ہے. کتنی ایک پاورفل فیلنگ آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اسی طرح سے اللطیف، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی اس کوالٹی کو سمجھنے کے لیے کیا ہے، لطیف کیا ہے کہ مائنیوٹ ڈیٹیلز کو اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈ کرتا ہے. بالکل مائنیوٹ ڈیٹیلز، جیسے ہوتا ہے نا بال کی باریکی کی طرح کی چیز، اور پھر ان ڈیٹیلز کو سمجھتے ہوئے چیزوں کو آسان بنا دیتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ لوگ جو مائنیوٹ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، جیسے پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو اور آس پاس کے لوگوں کی زندگی کو عذاب بنا دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو انسان اس وقت ہمیں دنیا میں نظر آئے نا کہ وہ لطیف طبیعت کا ہو، بہت صفائی پسند ہو، بہت کاموں کو پرفیکشن سے کرنے والا ہو، تو وہ ہماری زندگی کو بھی عذاب بنا دیتا ہے کیونکہ اتنا پکی اور چوزی ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بھی وہ OCD میں ڈال دیتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو یہ کوالٹی ہے یہ ہمارے لیے زندگی کو آسان بنانا ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ایک اپنے لطف و کرم سے ہمارے لیے کاموں کو ایسے آسان بنا دیتا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کیونکہ باریکی سے ہمیں جانتا ہے، باریکی سے ہمارے مسائل کو دیکھتا ہے، تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر، کشتی کو مضبوط کر لو کیونکہ سمندر گہرا ہے، زیادہ سفر تیار کر لو گھاٹی دشوار ہے، عمل میں اخلاص پیدا کر لو کیونکہ جانچ پڑتال کرنے والا باریک بین ہے. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، ہمیں آج کے جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان سے اپنے لیے ایک پورا پلان بنانا ہے. اور پلان یہ ہوگا، میں نے جب بھی قرآن کی کوئی بات سننی ہے، احادیث میں سے کچھ دیکھنا ہے، اس کو ڈینائی نہیں کرنا بلکہ اپنے لیے پلان بنانا ہے. اور پلان یہ ہوگا کہ میں نے جو بھی غیب کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں دیا ہے اور احادیث میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کو سمجھتے ہوئے اپنی خشیت کو بڑھانا ہے. جب وہ خشیت بڑھے گی تو پھر میری زندگی میں بھی وہ چینجز آئیں گی جو کہ ہمیں اس عذاب سے بچا لیں گی، اس بھڑکتی ہوئی آگ سے دور کر دیں گی. تو دعاؤں میں بھی شامل کیجئے، ایسی دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیدھے راستے پہ رکھے اور ہمیں سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.